تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جب کوئی ناشکری کرتا ہے تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا. ساری دنیا اللہ کا شکر ادا کرنے لگ جائے، اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور سارے ناشکرے ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ناشکری ایک ایسی چیز ہے، بخاری شریف مسلم شریف کے اندر ایک حدیث آتی ہے تو بڑی وہ نازک مقام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوزخ میں دیکھا کہ اکثریت عورتوں کی، دوزخ میں زیادہ عورتیں نظر آئیں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ؟ فرمایا یہ ناشکری زیادہ ہوتی ہے. ناشکری یعنی مزاج کے اندر ناشکری ہوتی ہے. اب یہ ساری چیزیں ہم اس کی تفصیل نہیں بیان کرتے، لیکن یہ حدیث مبارکہ ہے کہ 10 سال تک پوری خدمت ایک شوہر نے کی ہے، اگر 1 مہینہ 1.5 کے لیے تھوڑی سی تنگی آ گئی ہے تو وہ کہے کہ یہ تو اس نے تو کبھی کچھ دیا ہی نہیں، اس نے تو ساری زندگی ہمیں بھوکا رکھا ہے. تو یہ جو ناشکری ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اللہ تعالیٰ میں نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے مزاج کے اندر چونکہ ایسا ہوتا ہے. بخاری شریف کے اندر ایک اور حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی ذرا بہت توجہ سے سننے والی حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی عورت اپنے خاوند کو مجبور نہ کرے کہ وہ اپنی دوسری بیوی کو طلاق دے. اگر وہ دوسری شادی کر لیتا ہے وہ اس کو مجبور نہ کرے، اس لیے کہ اس کا جو رزق ہے اللہ اس کو دے کے رہے گا، اور جو تیرا رزق ہے اللہ تجھے دے کے رہے. جو بندہ اگر وہ ایسا کرتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی اس قدرت پر وہ شک کا اظہار کر رہی ہے کہ اسے اس نے رزق دیا ہے تو وہ میرے حصے کا کھا جائے گی. فرمایا وہ اپنا حصہ کھائے گی، تو اپنا حصہ کھائے گی. اپنے خاوند کو اس بات پر مجبور نہ کر کہ وہ دوسری بیوی کو طلاق دے دے، اس لیے کہ جو دوسری ہے وہ اپنے نصیب کا کھائے گی اور تجھے خدا تیرا نصیب عطا فرما دے گا. تو ایسی چیزوں سے بندے کو بچنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں خیال آنے لگے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے. یہ جو بخل ہے اس کے بارے میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا. حضرت سیدنا یہ کنجوسی کے بارے میں امیر المومنین علی بن ابی طالب کرم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کنجوسی اس لیے بڑا گناہ ہے، یہ کنجوس گویا کہ اس بات کا اظہار کرتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں جو کچھ دوں گا اللہ اس کی جگہ دوبارہ دینے پہ قادر نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا تم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے جتنا نکالو گے اللہ اس کی جگہ اور دے دے گا. اللہ اس بات پر قادر ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں دے دو گے تمہیں اور دے دے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک بندہ تھا، تو اس نے ایک دن موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اے موسیٰ علیہ السلام میرا رزق بہت تنگ ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ عرض کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرے کہ میری زندگی کا جتنا لکھا ہوا ہے وہ اکٹھا مجھے دے دے، جتنا میں نے اپنے مرنے سے پہلے جو مجھے رزق ملنا ہے مجھے اکٹھا مل جائے، یہ تھوڑا تھوڑا مجھے ملتا ہے میں پریشان رہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، اسے اس کا رزق مل گیا. کچھ سالوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام گزرے تو دیکھا بڑے اچھے حالات میں ہے، اس کی فصلیں ہیں، جائیدادیں. فرمانے لگے جو ہم نے دعا کی تھی رزق تو سارا مل گیا تھا، یہ اور کیا کہاں سے مل رہا ہے؟ اس نے کہا کہ جو رزق آتا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ مجھے آمدن دیتا ہے اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں، آدھا اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، آدھا خرچ کرتا ہوں، اور آدھا جو ہے دوبارہ اپنے فصلوں پہ خرچ کرتا ہوں. جو اللہ کی راہ میں دیتا ہوں اللہ اس سے زیادہ کہیں مجھے عطا فرما دیتا ہے، اس سے کہیں زیادہ عطا فرما دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب کوئی بندہ دیتا ہے، حدیث شریف ہے بخاری شریف میں اور دیگر کتب حدیث کے اندر کہ صبح کے وقت فرشتے اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں اللہ کریم جو تیری راہ میں خرچ کرنے والا ہے اسے اور زیادہ دے، اور جو کنجوس ہے جو خرچ نہیں کرتا اس کے مال کو ضائع کر دے. پھر وہ ضائع کیسے ہوتا ہے؟ کبھی چوری ہو جاتی ہے، کبھی ڈاکہ پڑ جاتا ہے، کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی ایسے ہو جاتا ہے ایک بچے کو ہاسپٹل سے لے کر آتا ہے دوسرے کو لے کے جاتا ہے سارا ڈاکٹروں کو دے دیتا ہے، یعنی وہ نکلتا رہتا ہے. جو اللہ کی راہ میں نہیں دیتا اس طرح اس کا مال نکال لیا جاتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ اسے برکت و برکت عطا فرما دیتا ہے. وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون. جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی انہوں نے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا
اپنے ہم پر انہوں نے ظلم کیا، اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بنی اسرائیل کے واقعات بیان کر کے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کرو۔ نعمتوں کا شکر بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی اللہ کی عطا ہے، اس پر بھی شکر کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔